بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کچھ نصیحتیں کرتا ہے۔ ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے اس کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے، اس کی بیٹی کی ازواجی زندگی میں کوئی بھی ناخوشگوار بات پیش نہ آئے، اس کی بیٹی اپنے سسرالی رشتوں میں اچھے سے اچھے طریقے سے منسلک ہو کر رہے۔ خاص طور پر میری بیٹی اور اس کے خاوند کا آپس میں مکمل جوڑ رہے، ساتھ رہے۔ اسی ضمن میں ایک باپ اپنی بیٹی کو چند خوبصورت نصیحتیں کرتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ باپ اپنی بیٹی کو کرتا ہے کہ بیٹی اس بات کو غور سے سن لو، تم اپنے والدین کی طرف سے اپنے سسرال کے رشتے میں منسلک ہو رہی ہو۔ والدین، بہن بھائی، ان تمام کو چھوڑ کر تم ایک مضبوط اور قوی رشتے میں منسلک ہو رہی ہو۔ یہ تمہارا خاوند اور بیوی کا رشتہ، یہ بیٹی تمہارے لیے یا تو سعادت، خوشبختی کا ذریعہ بن سکتا ہے، یا تمہارے لیے بدبختی اور بدقسمتی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہو سکے تو اس رشتے کو خوشبختی کا ذریعہ بنانا، سعادت مندی کا ذریعہ بنانا۔ اور پیاری بیٹی، اگر ہو سکے تو اپنے آپ کو اس بات سے بچائے رکھنا، اجتناب کرنا کہ تیری طرف سے کبھی بھی اختلاف کرنے کی ابتدا نہ ہو، تیری طرف سے کبھی بھی لڑائی جھگڑے کی ابتدا نہ ہو، کیونکہ اگر عورت اور لڑکی کی طرف سے جھگڑے کی ابتدا ہوتی ہے تو خاندانوں میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اے پیاری بیٹی، جہاں تک ہو سکے تو اپنی ہمت کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت، اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر رہنا۔ کبھی بھی اپنے شوہر کا مذاق اڑانا اور اس کا مسخرہ کرنا یا جنونی باتوں سے اس کا دل دکھانا، ان تمام باتوں سے بچی رہنا۔ کبھی بھی شوہر کے سامنے اپنی بڑائی کو مت جتانا، کبھی بھی اس کی کسی بات کا انکار مت کرنا، کیونکہ جب بیوی کی طرف سے کسی بات پر انکار آتا ہے یا بیوی اپنی برتری اپنے شوہر پر جمانا شروع کر دیتی ہے تو یہ چیزیں طلاق کی چابی ہے، گھر ٹوٹنے کی چابی ہے۔ اور یہ جب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو آپس میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، دل علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا کہ کبھی بھی اپنے خاوند کی اطاعت میں انکار مت کرنا، اس کے سامنے اپنی برتری مت جتانا۔ اور پیاری بیٹی، ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھنا، اور صحت کا خیال اپنا رکھنا خاص طور پر اپنے چہرے کو کبھی بھی کسی ایسی چیز کے استعمال کا عادی مت بنانا جو تمہارے چہرے کی وقت سے پہلے ہی خوبصورتی کو ختم کر دے۔ اپنے چہرے کو ہمیشہ اپنے خاوند کے لیے سجا ہوا رکھنا، چاہے وہ ظاہری خوبصورتی ہو، چاہے اخلاق کی خوبصورتی ہو۔ کبھی بھی اپنے چہرے کو گندا میلا کچیلا کر کے خاوند کے سامنے پیش مت ہونا، اور کبھی بھی اپنے ماتھے پر تیوری چڑھا کر خاوند کے سامنے نہ آنا۔ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، اور اپنے چہرے کو سجا کر، اپنے آپ کو سنوار کر اپنے خاوند کے سامنے پیش آنا۔ پیاری بیٹی، جو کام تیرے ذمہ ہیں ان کو انتہائی جمع مردی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنا، بہادری کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ بات یاد رکھو، گھر سے باہر کے تمام معاملات، گھر سے باہر
کے معاملات وہ خامد کے ذمہ ہیں اور گھر کے اندر کے معاملات وہ عورت کے ذمہ ہوتے ہیں۔ خامد کا کام باہر سے کما کر لانا ہے اور بیوی کا کام گھر کو چلانا ہے۔ اس آمدنی کو جو خامد لے کر آیا ہے، جتنی لے کر آیا ہے، اس پر گزارا کرنے کی کوشش کرنا۔ کبھی بھی خامد کی استطاعت سے بڑھ کر اسے مطالبہ مت کرنا۔ اے پیاری بیٹی، گھر کے تمام کاموں کو نظم و ضبط سے کرنے کی کوشش کرنا۔ ہر کام کے لیے وقت طے کرنا، ہر کام کو وقت پر کرنے کی کوشش کرنا۔ اپنے گھر والے کی، اپنے خامد کی کبھی بھی کوئی کمی، کبھی بھی کوئی عیب اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کو مت بتلانا۔ کبھی بھی اپنے خامد کا کوئی راز کسی اور کے سامنے مت بیان کرنا، اور خامد کے عیب معلوم کرنے کے پیچھے مت پڑنا۔ خامد کے خطوط ہوں، خامد کے میسج ہوں، کبھی بھی ان کو مت سننا یا مت دیکھنا، کیونکہ ایسا کرنے سے تمہارے دل میں اپنے خامد کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوگی، شک و شبہات پیدا ہوں گے جو گھر توڑنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اے پیاری بیٹی، تو اپنے خامد کے ساتھ اگر اختلاف کرے، وہ بھی انتہا درجے کے سلیقہ سے ہو، حسن سلوک سے ہو، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کرنا اگر کرنا پڑے، لیکن اس اختلاف کو اپنی زندگی تک محدود رکھنا۔ کبھی بھی اس اختلاف کا چرچا، آپس میں ہونے والی نچاکیوں کا چرچا کسی اور عورت کے سامنے مت کرنا۔ اے پیاری بیٹی، اس بات کو خاص طور پر یاد رکھنا کہ ہر لطیف الذوق آدمی اپنی عورت کی عقل مندی اور حسن ذوق اور تدبیر اور انتظام وغیرہ کو اچھے طریقے سے اندازہ لگا لیتا ہے، اور خامد کو ان چیزوں کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خامد اپنے گھر والی، اپنی بیوی کے گھر کے چلانے کے انتظام کو دیکھ کر اس کے حسن سلوک، حسن انتظام کو جانچ لیتا ہے۔ لہٰذا شوہر کو گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے پریشان مت کرنا، چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے شوہر کو پریشان مت کرنا۔ اور پیاری بیٹی، جن باتوں کی میں نے نصیحت کر دی ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کی حتی المکان کوشش کرنا۔ میں جب تمہارے گھر آؤں تو تمہیں ان تمام باتیں جو میں نے تمہیں نصیحت کے طور پر کی ہیں، ان تمام باتوں کے اندر اگر لگا ہوا پاؤں گا تو میری خوشی کی انتہا نہیں، اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بات تو نے پورا نہ کی، اپنے خامد کے ساتھ ویسا پیش نہ آئی جیسا میں نے چاہا، اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ ویسا نہ چلی جیسے میں نے چاہا، تو یقیناً یہ میرے دل کو توڑنے والی باتیں ہوں گی، اور یہ باتیں اپنی ہر بیٹی اور ہر بہن کے لیے کرتا ہوں کہ وہ ان باتوں کو سنیں اور ان باتوں کو اپنے پلے باندھ لیں اور ان کے مطابق اپنے گھر کی زندگی کو چلائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ان کے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے گا۔